الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیو، فقہ صلاۃ کورس کا یہ دوسرا درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہم صلاۃ کے اوقات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ صلاۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل اور بالغ ہو۔ اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، عن النائم حتی یستیقظ، وعن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یعقل۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں 3513 نمبر پر موجود ہے کہ 3 لوگ مرفوع القلم ہیں۔ 3 لوگوں کے بارے میں ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، ان کی کوئی ذمہ داری، ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص جو سو رہا ہے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ نابالغ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ دیوانہ اور پاگل جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ تو اگر کوئی بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، یا اسی طرح سے کوئی مجنون اور دیوانہ ہے، عاقل نہیں ہے، تو صلاۃ اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن بچے کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صلاۃ کی ادائیگی کا حکم دیں تاکہ بچے صلاۃ کے پابند بن جائیں۔ اس سلسلے میں عمرو بن شعیب اپنے باپ، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح الجامع میں 5868 نمبر پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی اولاد کو صلاۃ کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور صلاۃ کی پابندی نہ کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ جہاں تک صلاۃ کے اوقات کا معاملہ ہے کہ کس صلاۃ کا کیا وقت ہے، اس سلسلے میں آئیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اٹھیے صلاۃ ادا کیجیے، اور پھر صلاۃ ظہر ادا کی جب زوال آفتاب ہو گیا۔ تو ظہر کا وقت بتا دیا، آئے، اور زوال کے بعد آپ نے کہا ظہر ادا کیجیے۔ اس کے بعد عصر کے وقت آئے اور کہا اٹھیے صلاۃ ادا کیجیے۔ پھر عصر کی صلاۃ اس وقت ادا کی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر مغرب کے وقت آئے اور کہا اٹھیے صلاۃ ادا کیجیے، اور مغرب کی صلاۃ اس وقت ادا کی جب سورج ڈوب گیا۔ پھر عشاء کے وقت آئے اور کہا اٹھیے صلاۃ ادا کیجیے، پھر عشاء کی صلاۃ اس وقت ادا کی جب شفق غائب ہو گیا۔ پھر فجر کے وقت آئے اور کہا اٹھیے صلاۃ ادا کیجیے، اور صلاۃ فجر اس وقت ادا کی جب طلوع فجر ہو گیا تھا یا فجر چمکنے لگا تھا۔ اس کے بعد اگلے دن آئے، یہ رہا پہلے دن، پھر اگلے دن آئے ظہر کے وقت میں اور کہا اٹھیے صلاۃ ادا کیجیے،
اور ظہر کی صلاۃ اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا، ایک مثل ہو گیا تھا۔ پھر عصر کے وقت آئے اور کہا اٹھیے عصر پڑھیے، اور عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 گنا ہو گیا تھا۔ پھر مغرب کے وقت آئے، اسی وقت آئے جس وقت پچھلے دن آئے تھے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ پھر عشاء کے وقت آئے، دوسرے دن اس وقت جب آدھی رات گزر گئی تھی، یا فرمایا کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا تھا، اور اس وقت عشاء کی صلاح پڑھی۔ پھر فجر کے وقت آئے جب خوب روشنی ہو چکی تھی، اور کہا اٹھیے صلاۃ فجر ادا کیجئے، اس وقت صلاۃ فجر پڑھی، اور کہا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان وقت ہے۔ پہلے دن جو پڑھی گئی اول وقت پر، دوسرے دن پڑھی گئی آخری وقت پہ، پہلے اور آخری وقت کے درمیان جو وقت ہے یہ پورا کا پورا صلاۃ کا وقت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اوقات صلاۃ سے متعلق سب سے صحیح حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، جس میں ظہر کے وقت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس کے مثل ہو جائے۔ عصر کا وقت ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر، اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ شفق وہ سرخی جو آسمان میں پائی جاتی ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس کے لیے اروا دیکھیے پہلی جلد صفحہ 268۔ اور عشاء کے بارے میں، عشاء کا وقت یہ ہے کہ شفق غائب ہونے کے بعد سے لے کر آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک، جو درمیانی حصہ ہے رات کا، اس وقت تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس کے لیے ارواء الغلیل دیکھیے۔ اسی طرح سے فجر کا معاملہ یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے، فجر صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، کہ صلاۃ فجر کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے جب تک کہ آفتاب طلوع نہ ہو جائے۔ آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے حدیث کی اور کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، صلوات کی پابندی کرو، صلوات خمسہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، صلوات خمسہ کی پابندی کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی، درمیانی صلاح کی پابندی کرو۔ تو یہ درمیانی صلاح سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث دیکھیں، اس سے اس کی مراد واضح ہو جائے گی۔ حدیث یہ ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح مسلم میں، مختصر صحیح مسلم میں 217 نمبر پر موجود ہے۔ خندق کے موقع پر
کفار کے ساتھ مدینہ کی حفاظت میں مشغولیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عصر وقت پہ نہ پڑھ سکے، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ عصر جو صلاۃ وسطیٰ ہے، جو درمیانی صلاح ہے، اس کے پڑھنے سے مشغول کر دیا۔ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، آپ نے ان پر بد دعا فرمائی۔ تو اس حدیث میں صریح طور پر آپ نے صلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر صلاۃ العصر سے فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ یہ صلاۃ عصر ہے۔ وقت کے تعلق سے یہ باتیں بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ظہر کو اول وقت میں پڑھ لینا مستحب ہے جب سخت گرمی نہ ہو۔ اس سلسلے میں جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر اذا دحضت الشمس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھ لیا کرتے تھے جب سورج کا زوال ہوتا۔ سورج کا زوال ہوا اسی وقت آپ ظہر ادا کر لیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر سخت گرمی ہو تو ٹھنڈا کر کے ظہر کو ادا کرنا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فان شدۃ الحر من فیح جہنم، جب سخت گرمی پڑ رہی ہو تو اس وقت ٹھنڈا کر کے صلاۃ ادا کیا کرو، اس لیے کہ سخت گرمی جہنم کے لپٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ہر جگہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ عصر میں بھی اول وقت پہ عصر کو ادا کر لینا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیہ فیذهب الذاہب الی العوالی فیأتی العوالی والشمس مرتفعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج بلندی پہ ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا، یعنی روشن ہوتا تھا، پوری طرح سے روشن ہوتا تھا، اور ایک جانے والا عوالی تک چلا جاتا تھا اور عوالی تک پہنچنے کے باوجود سورج بلندی پہ رہتا تھا۔ عوالی یہ مدینہ کے گوشے میں، آخری گوشے میں ایک بستی، معروف بستی تھی، وہاں تک لوگ چلے جاتے تھے اور اس کے باوجود سورج بلندی پہ رہتا تھا۔ تو اول وقت میں جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اسی وقت عصر پڑھ لینا مستحب ہے۔ اگر کسی کی عصر چھوٹ جائے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی صلاۃ عصر چھوٹ جائے گویا اس کے مال میں کمی ہو گئی، اس کے اہل و عیال میں کمی ہو گئی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سے بریدہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث موجود ہے، کہتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس شخص کی صلاۃ عصر چھوٹ گئی یا جس شخص نے صلاۃ عصر کو چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے اور صلاۃ عصر کی کس قدر اہمیت ہے آپ ان احادیث کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح سنن نسائی میں 497 نمبر پر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص عصر کو مؤخر کر دیتا ہے یہاں تک کہ سورج میں زردی آ جائے، پیلا پن آ جائے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تلک صلاۃ المنافق، کہ یہ منافق کی صلاح ہے، یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا لا یذکر اللہ الا قلیلا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 399 نمبر پر ہے کہ یہ منافق کی صلاح ہے کہ سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے
جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو اٹھتا ہے، جلدی جلدی 4 چونچ مار لیتا ہے اور اللہ کا کم ہی ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح سے وقت کے صلاۃ کے اوقات جانتے ہوئے یہ مسئلہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے کہ مغرب کو جلد سے جلد ادا کر لینا چاہیے اور اسے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ اس سلسلے میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر او علی الفطرہ ما لم یؤخر المغرب حتی تشتبک النجوم۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح ابی داؤد میں 403 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر اور بھلائی میں رہے گی، یا آپ نے فرمایا کہ برابر فطرت پر رہے گی جب تک کہ یہ مغرب کو اس وقت تک مؤخر نہ کرے جب کہ آسمان میں تارے جگمگانے لگیں، تارے نکل آئیں۔ اسی طرح سے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈوب جاتا تھا، سورج کے ڈوبتے ہی، اور سورج جب پردے میں چھپ جاتا تھا، جیسے سورج کی ٹکیا غائب ہوئی اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک صلاۃ عشاء کا معاملہ ہے تو صلاۃ عشاء کو مؤخر کرنا مستحب ہے بشرطے کہ مشقت نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی صلاح کو مؤخر کیا، یہاں تک کہ رات کا بیشتر حصہ نکل گیا اور مسجد والے سو گئے۔ جو لوگ مسجد میں صلاۃ عشاء کے انتظار میں آئے تھے، بیٹھے تھے، وہ لوگ سو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے صلاۃ پڑھائی اور آپ نے فرمایا انہ لوقتها لولا ان اشق علی امتی۔ یہی عشاء کا حقیقی وقت ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اسی وقت پڑھنے کے لیے کہتا اور اسی وقت پڑھاتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، مختصر صحیح مسلم میں 223 نمبر پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیر کر کے صلاۃ عشاء پڑھائی یہاں تک کہ لوگ سو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ عشاء میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں وقت کے سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جس کو ہم اگلے حلقے میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔